الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ومن علينا بنبيه المجتبى وعلى آله التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفا كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي ويا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نورا من نور الله. دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے. دل ٹھکانا ٹھکانا دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے. دل ٹھکانا دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے. اوج پانا میرے حضور کا ہے. دل ٹھکانا عرش سے بھی پرے وہ آئے. عرش سے بھی پرے وہ آئے. آنا جانا میرے حضور کا ہے. آنا جانا واللہ آنا جانا میرے حضور کا ہے. دل ٹھکانا ٹھکانا دل ٹھکانا حق تعالی کا جلوہ رات و رات. حق تعالی کا جلوہ رات و رات. دیکھ آنا دیکھ آنا
میرے حضور کا ہے اوج پانا، اوج پانا، میرے حضور کا ہے عرش جانا۔ دینے والی ہے ذات اللہ کی، دینے والی ہے ذات اللہ کی، پر دلانا میرے حضور کا ہے اوج پانا۔ حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین و حاضرین، اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا بارگاہ خیر الانام محبوب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے خراج اور یہ نذرانہ محبت پیش کرنے کے بعد سورہ نجم کی چند آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو حق سچ سمجھنے، بیان کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، اللہ رب العزت نے یہ ہمیں برکت والا مہینہ عطا فرمایا جو کہ بیج بونے کا مہینہ ہے، یعنی اچھے اور نیک اعمال کی بنیاد رکھنے کا مہینہ ہے، رجب المرجب شریف۔ اپنی یہ عظمتیں اور برکتیں لٹا رہا ہے، اور خوش نصیب لوگ ہیں جو اس کی قدر بھی کر رہے ہیں اور خوب خوب عبادات کر کے اپنے رب کا قرب بھی پا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اس کا قرب نصیب فرمائے۔ آج کے جمعہ کے اس خطاب کا عنوان آقا کریم علیہ السلام کی معراج شریف کے حوالے سے چند بنیادی چیزیں آپ کے سامنے آسان فہم اور محبت بھرے انداز میں اپنے عقیدے پر مبنی حق سچ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور علیہ السلام کو یہ جو عظیم معجزہ معراج عطا ہوا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، بیسک بنیادی طور پر معراج شریف اللہ نے جو اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے، یہ اگر آپ اس کی کا لب لباب اور خلاصہ اور حقیقت سمجھے تو یہی ہے کہ اس سفر معراج سے اللہ نے اپنے محبوب کی عظمت اور شان کو دنیا والوں کے سامنے بیان فرمایا ہے کہ میرے محبوب کو اللہ نے کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں، عظمتیں عطا فرمائی، یہ امت کو دکھانے کے لیے اور بیان کرنے کے لیے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کو یہ شانیں عطا فرمائی، عظمت اور کتنی بلندیاں عطا فرمائی۔ تو یہ اس میں سفر معراج بھی، اور یہ بہت بڑا عظیم معجزہ ہے۔ اس بارے میں 3 طرح کے عقائد سامنے آتے ہیں۔ ایک لوگ وہ ہیں جو اس کو امر منامی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک خواب ہے، ایک خواب ہے جی، اور کچھ لوگ صرف مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کو مانتے ہیں، اس بارے میں عقائد و نظریات رکھتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں یہ جی امر منامی ہے، یہ صرف خواب ہی ہے۔ جبکہ اہل سنت کا جو موقف ہے، جمہور موقف یہی ہے کہ رب تعالیٰ نے نہ صرف یہ خواب ہے بلکہ محبوب علیہ السلام کو اپنے سر کی جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار عطا فرمایا ہے اور اپنے دیدار سے فیضیاب فرمایا۔ یہ بہت بڑی بات، یہ حدیثوں سے بھی ثابت ہوتا ہے، قرآن پاک کے اندر بھی۔ اس کے حوالے سے کثیر مفسرین اہل سیر نے اس پر کلام فرمایا۔ کچھ لوگ انکار کرتے ہیں کہ یہ سرے سے ہوا ہی نہیں ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں
لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن و حدیث کو سمجھتے ہوئے یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے لجپال آقا کو، محبوب علیہ السلام کو، اپنے پیارے پیغمبر کو سر کی جاگتی آنکھوں سے دیدار عطا فرمایا ہے۔ دوستو، اس کا پس منظر یوں ہے کہ جب مشرکین مکہ نے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، توڑے، ظلم و بربریت کے انتہا ہو گئی، حد ہو گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک شب بڑے رنجیدہ، ایک روایت کے مطابق آتا ہے ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے اور بڑا دل ٹوٹا ہوا تھا کہ حضور حق کا پیغام پہنچا رہے، توحید کی بات کر رہے ہیں، رسالت کی بات کر رہے ہیں، اور آگے سے مشرکین مکہ نہ صرف جھٹلا رہے ہیں بلکہ آگے سے اذیت بھی دے رہے ہیں، دکھ بھی دے رہے ہیں، تکلیف بھی دے رہے ہیں۔ ایک شب بہت رنجیدہ حالت میں جب اللہ نے اپنے محبوب کو پایا تو فوراً جبریل کو بھیجا، فرمایا جبریل جا اور میرے محبوب کو میرے پاس لے آ، کیونکہ وہ رب بھی اپنے اس پیارے پیغمبر کی ملاقات کا مشتاق ہے کہ وہ اپنے پیارے سے ملاقات کرے، تو جا میرے پیارے محبوب کو لے آ، راتوں رات لے آ۔ اللہ اکبر۔ جبریل امین آئے، گھر کی چھت کھلی، جبریل امین تشریف لائے، آقا کریم علیہ السلام محو استراحت تھے، آرام فرما رہے تھے۔ اب جبریل بھی سوچ رہے تھے کہ کیسے جگایا جائے، کیسے، ہاں، تو اپنے کافوری ہونٹوں سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شب اسرا کے دولہا کے پاؤں کی تلیوں کو بوسہ دے ڈالا۔ ہاں، گویا بتایا اے جبریل، یہ جو کافوری تیرے ہونٹ بنائے ہیں یہ بنائے اسی لیے ہے کہ آج تو میرے محبوب کی تلیوں کو بوسہ دے کے جگائے۔ اللہ، بوسہ دیا، آقا علیہ السلام کی آنکھ مبارک کھلی تو سیدنا جبریل امین اپنے فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سین حرم میں لے گئے، اور وہاں جا کے وہ ایک مقام آج بھی وہ واضح ہے جو وہاں دکھایا بھی جاتا ہے، وہاں لے جا کے آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، کھولا گیا اور دل کو نکالا گیا، اور ایک نورانی تش کے اندر پانی میں غسل دیا گیا، غسل دے کر اور پھر اس قلب انور کو آب زمزم سے دھو کر پھر ایمان اور حکمت سے بھرے ہوئے ایک تشت کو آپ کے سینے میں انڈیل کر اس سینہ مبارکہ کو فوراً برابر کر دیا گیا، اور آپ کے دل مبارک کو، قلب مبارک کو، سینے کو منور کیا گیا، علم و حکمت سے، ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، وہ قصب معمول جو ہم سب نے سن رکھا ہے، علماء سے سنتے رہتے ہیں، بیان بھی کیا جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو براق پر ایک تیز رفتار گھوڑا، اس کے اوپر سوار کیا گیا، اور سوار کر کر کے بیت المقدس شریف کی طرف لے جایا گیا، اور وہاں آپ تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں بیت المقدس میں تشریف لے گئے، جبریل امین آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر براق کو وہاں باندھا جہاں پہ انبیاء کرام، جس حلقے میں وہ جگہ ہے وہاں آج بھی موجود ہے کہ جہاں انبیاء کرام وہاں اپنے گھوڑوں کو باندھا کرتے تھے، وہ ایک جگہ مخصوص تھی جہاں پہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے براق کو وہاں پہ باندھا گیا، اور پھر 2 رکعت نماز نفل کی جماعت کرائے گی، جس کے لیے جبریل امین نے آگے بڑھ کے تکبیر کہی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے اور آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی جماعت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ جب بیت المقدس سے نکلے تو بڑی خوبصورت بات ہے، ایمان افروز بات، سیرت سید الانبیاء کے اندر اور دیگر اہل سیر نے اس کو بیان فرمایا۔ آپ کے سامنے ایک مقام آیا جس پر 2 پیالے آپ کے سامنے پیش فرمائے گئے، ایک پیالہ دودھ کا، دوسرا شراب کا، دونوں آپ کے سامنے رکھے گئے۔
آقا کریم علیہ السلام نے دودھ کے پیالے کو پسند فرمایا، دودھ کے پیالے کو نوش فرمایا۔ جبریل امین فوراً عرض گزار ہوئے، حضور اگر آپ شراب کو لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، آپ نے ہمیشہ کی طرح آج بھی فطرت کو پسند فرمایا ہے۔ تو دودھ کو آقا کریم علیہ السلام نے دودھ کے پیالے کو پسند فرمایا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور علیہ السلام سفر مبارک آپ کا شروع ہوتا ہے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے۔ وہ ایک درخت، سدرہ درخت کا نام ہے، تو وہاں پہنچے۔ جب وہاں تشریف لے گئے تو وہ درخت چمکنے لگا، گویا کہ آج اگر میں یوں اس کو لفظوں میں کہوں کہ برقی جس طرح کے کمکمے ہوتے ہیں نا، لائٹیں ہوتی ہیں، درخت میں ڈال دی جائیں تو وہ چمکنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی رنگینی ہے اور اس کی جو ایک نگہت ہے وہ بکھرنے لگتی ہے۔ تو اسی طرح جب آقا کریم علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے مقام پہ پہنچے تو ایک درخت جو بارشوں کی انوار کے اندر ڈوبا ہوا تھا، تو وہ اچانک چمچماہٹ اس کے اندر واضح ہونے لگی، اور وہ ایسے چمک رہا تھا گویا کہ اس کے اندر برقی کمکمے لگائے گئے ہوں، گویا کہ وہ بھی چمکے مارتا ہوا اپنی چمکاہٹ کے اندر ہے جی، روشنیوں کے اندر لجپال آقا کو مرحبا کہہ کے خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ حضور علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو جبریل امین ہاتھ باندھ کے عرض گزار ہوتے ہیں، حضور میں آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھوں تو میرے پر جل کے راکھ ہو جائیں۔ آج تمام نوریوں کا سردار بھی کیا خوب دیکھ رہا ہے کہ جہاں پہ نوریوں کے سردار کی بس ہو گئی ہے، وہاں پہ جو نور بن کے آگے آیا ہے وہ آگے خود سفر فرما رہا ہے۔ پھر آگے رف کا انتظام کیا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین کا عرض کرتے ہیں، حضور میں آگے ایک قدم بھی بڑھوں تو میرے پر جل کے راکھ ہو جائیں، میں آگے نہیں بڑھ سکتا، آگے آپ نے خود ہی سفر فرمانا ہے۔ اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کے لیے سبز تخت کا انتظام فرمایا، تو آپ اس پہ تشریف فرما ہوئے اور آگے آپ سفر کرنے لگے، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان پر۔ پہلے آسمان پہ پہنچے تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات فرمائی۔ دوسرے آسمان پہ پہنچے تو وہاں آپ کی حضرت سیدنا یحییٰ، جزاک اللہ خیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے دوسرے آسمان کے اوپر۔ تیسرے آسمان پہ جب آپ پہنچے تو وہاں آپ کی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ پانچویں آسمان پہ پہنچتے ہیں تو وہاں چوتھے آسمان پہ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پہ سیدنا ہارون علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ چھٹے آسمان پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اور جب ساتویں آسمان پہ پہنچتے ہیں تو جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے، اہل سیر نے سیرت سید الانبیاء کے اندر اس کے علاوہ بھی کافی سارے لسٹ لمبی جس میں اہل سیر نے لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں مستند حوالہ جات کے ساتھ، کہ جب آپ ہر آسمان سے گزر رہے تھے نا تو ہر آسمان پہ آپ کو ہر آسمان کے اوپر آپ کو پیغمبر صالح کے نام کے ساتھ اور بڑی ہی خوبصورت انداز کے ساتھ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید اور مرحبا کہہ کر آپ کو ویلکم کیا جا رہا تھا۔ ہر آسمان کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے، اے پیغمبر صالح آپ کی آمد خوش آمدید، مرحبا مرحبا کہہ کے آپ کو جناب والا اس سفر کے اندر آگے بڑھ کے آپ کو خوش آمدید کہا گیا۔ گویا یہ عزتیں لجپال آقا کو، آقا کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خود عطا فرمائی۔ دوستو، مکان پھر لا مکان کی سیر ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام آپ فرماتے ہیں جب آگے بڑھتے گئے نا تو سورہ نجم کی ان آیات کو آپ اٹھا کے پڑھیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ رب فرماتا ہے ثم دنا، پھر وہ اور قریب ہوا، کہیے سبحان اللہ۔ ثم دنا، پھر وہ اور قریب ہوا، فتدلا، پھر مزید آگے بڑھا،
فکان قاب قوسین او ادنا، ایک کمان جتنا جو فاصلہ ہوتا ہے نا، جس کو 2 ہاتھ علماء نے لکھا ہے، بس اتنا فاصلہ رہ گیا کہ وہ محبوب اپنے محب کے قریب ہو گیا، وہ مطلوب اپنے طالب کے قریب ہو گیا۔ اللہ اکبر! یہ شان اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا کی، جہاں پہ عقل بھی بندے کی دنگ رہ جاتی ہے اور بندہ سوچتا رہ جاتا ہے، عقل اس سے آگے اس بات کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا، بندہ اس کی عقل سوچ ہی نہیں سکتی کہ رب تعالیٰ نے اس سے آگے کتنا اپنے محبوب کو اپنا قرب عطا فرمایا۔ اللہ اکبر! حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں جب آگے بڑھا تو مجھے اپنے رب کا دیدار عطا ہوا، مجھے اپنے رب کا دیدار عطا ہوا، دیدار خداوندی سے فیضیاب ہو کر اور اچھی طرح سیر فرما کر میں نے اپنے رب کی روشن نشانیوں کا مشاہدہ فرمایا۔ اللہ اکبر! آسمان سے زمین پر تشریف لائے، یہ سارا منظر آپ نے دیکھا، ہندوستان مکرم، پھر واپسی کا سفر ہے اور 9 دفعہ آپ واپس آتے ہیں اور آ کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات فرماتے ہیں، 50 نمازوں کا تحفہ، پھر واپس 9 دفعہ آنا جانا میرے لجپال آقا کو عطا ہوا، واپسی گئے، پھر 5 نمازیں کم، اس طرح 5 نمازوں کا تحفہ لے کر اپنی امت کو عطا فرمایا، اور فرمایا جو 5 ادا کرے گا وعدہ تبدیل نہیں ہوگا، فرمایا 5 ادا کرے گا اس کو 50 کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ نماز کا تحفہ اپنی امت کے لیے لے کر حضور علیہ السلام تشریف لائے ہندوستان مکرم۔ جب حضور علیہ السلام تشریف لائے نا، دوبارہ بیت المقدس، پھر بیت المقدس سے براق پر سوار ہو کر واپس تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام جب رات کو واپس تشریف لائے تو چونکہ رات کا وقت باقی تھا، آپ دوبارہ سے آرام فرما ہوئے۔ جب صبح ہوئی، سنیے گا، صبح ہوئی تو قریش کے سامنے رات کے سارے واقعے کو بیان فرمایا۔ قریش کے سامنے، اب جو میں یہ واقعات ہم سنتے رہتے ہیں، ہر سال سنتے ہیں، ہر آن سنتے رہتے ہیں، لیکن جو آپ کے سامنے ایک عقیدہ رکھوں گا اور نظریہ رکھوں گا کہ ہمیں اس ماحول کے اندر ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اس بارے میں، اور ہمیں کیا چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں قرآن و حدیث سے۔ دوستو، آقا کریم علیہ السلام جب واپس تشریف لائے، قریش کے سامنے سارا منظر بیان کیا، کیسے گیا، کیا دیکھا، کیا ملا، کیا لے کے آیا۔ واپس جب تشریف لائے تو قریش کے جو لوگ تھے انہیں بڑا تعجب ہوا اور سختی سے تعجب ہوا۔ پہلے ہی انہوں نے بڑا ہی پہاڑ توڑے ہوئے تھے ظلم و بربریت کے، قریش مکہ کے لوگوں نے، تو معاذ اللہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے آپ کو معاذ اللہ آپ کا رد کرنے کے لیے انہوں نے طرح طرح کے سوالات کرنا شروع ہو گئے، جس کو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے میرات المناجی کے اندر احادیث کی تشریح میں بھی بیان فرمایا۔ وہ سوالات کیا تھے جی؟ یہ بیت المقدس کے ستون کتنے ہیں جی؟ وہاں کی سیڑھیاں کتنی ہیں جی؟ وہاں کی کھڑکیاں کتنی ہیں جی؟ وہاں کا ممبر کس طرف رکھا ہوا ہے جی؟ اچھا، اب میں یہاں رک کے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، اگر ہم یہاں سے چلے جائیں، مثال کے طور پر وزٹ کرتے کرتے اسلام آباد سے گزر ہمارا ہو اور فیصل مسجد میں ہم چلے جائیں، چلو جی اللہ کے گھر کی زیارت بھی کرتے ہیں، ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں، تو وہاں ہم گزرتے گزرتے وہاں سے نماز پڑھ کے گزر جائیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم جاتے جاتے ہم نے کھڑکیاں بھی گن لی ہوں، سیڑھیاں بھی گن لی ہوں، دروازے بھی گن لے ہوں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ وہاں آیا ہو تو اس کو ہر چیز یاد ہو کہ کس طرف ممبر تھا تو کتنے دروازے تھے تو کتنی سیڑھیاں تھی، کیا کوئی یہ یاد کر سکتا ہے فوراً؟ اور وہ بھی سیر کرتے ہوئے، اچھا سفر بھی نہیں ہے، سیر کرتے ہوئے گزر ہوا ہو وہاں سے، نماز پڑھتے ہوئے بس صرف آپ کو یہ بھی یاد ہو جائے لیکن کیسا بچھا ہوا تھا، امام صاحب نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے تھے، مؤذن نے اذان دی تو وہ کون سا لہجہ تھا، اچھا پھر نماز کس ٹائم بھی ہوئی، یہ باتیں ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ساری کی ساری یاد ہو جائیں۔ انہوں نے اس کے باوجود بھی، کیونکہ ان کا مقصد ماننا نہیں تھا، ایمان لانا مقصد نہیں تھا، ان کا مقصد تھا جھٹلانا، رد کرنا، جھوٹا ثابت کرنا معاذ اللہ، ان کا موقف یہ تھا، مشن یہ تھا۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ چیزیں، ان چیزوں کا تقاضا کیا، ڈیمانڈ کی کہ ہمیں یہ چیزیں بتائیں،
آگے کی باتیں لوح عرش کرسی پہ کیا ہوا وہ تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، لیکن بیت المقدس کو تو ہم جانتے ہیں، لہٰذا بتائیں وہ کیسی مسجد تھی، وہاں پہ کیا کیا آپ نے دیکھا، دروازے کتنے تھے، سیڑھیاں کتنی تھیں۔ امتحان کے طور پر جب یہ کیفیت پوچھی گئی نا تو آقا کریم علیہ السلام چونکہ وہاں پہ داخل ہوئے، نماز ادا کی اور نکل گئے، تو یہ ایک پریشانی والا معاملہ تو تھا، تردد والا میں پڑھنے والا معاملہ تو تھا کہ یہ اب کون بتائے کس طرح۔ آقا کریم علیہ السلام ایک لمحے کے لیے ٹھہرے، اللہ رب العزت نے فوراً جبریل امین کو بھیجا۔ جبریل امین نے اپنے پر کھولے، اور جہاں پہ اگر آج بھی جائیں تو شاید وہ آپ کو کچھ لوگ زیارات کروانے والے آپ کو دکھائیں کہ جہاں پہ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، اگر جانا نصیب ہو تو یہ ضرور دیکھیں، ہم ایمان تازہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کا گھر ہے اس گھر کے پاس جبریل امین نے اپنے پروں کو اٹھایا، کھول کے اس بیت المقدس کو ان پروں میں اٹھا کے حضور کے سامنے رکھ دیا۔ اب وہ پوچھتے چلے جا رہے تھے سیڑھیاں کتنی ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں جی ممبر کس طرف ہے، حضور دیکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں۔ یہ کیا عجب ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، ممکن ہے، اور یہ ہوا ہے، ہمارا ایمان ہے، حدیث مبارکہ میں، سیرت کی کتابوں میں اور مستند حوالہ جات۔ جناب آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا تو دیکھ کر بتا دیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں کوئی بندہ کہ یہ کیسے ہو گیا جی؟ میں نے کہا جب تم قرآن اٹھا کے پڑھتے ہو تو تمہیں یہ بات تو نظر آتی ہوگی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور مبارک کے اندر جب آپ نے حکم فرمایا تو فوراً بلقیس کا جو تخت تھا وہ میلوں دور اور کتنے تالوں میں مقفل بند، اٹھا کر پلک جھپکنے سے پہلے، یہ تم قرآن میں پڑھتے ہو، اٹھا کر پہلے پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا۔ میں نے کہا درباری انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک کا مظہر اٹھا کے پڑھیں قرآن کی آیت۔ میں نے کہا درباری کو اتنا فیض حاصل ہوتا ہے کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت اٹھا کے سلیمان کے دربار میں اگر لا سکتا ہے تو سن، جبریل امین کے پروں میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ پلک جھپکنے سے بھی پہلے اگر میرے مصطفیٰ کے دل میں ارادہ ہو تو رب کا حکم ہو، مصطفیٰ کی منشا ہو تو اٹھا کے وہ بھی میرے محبوب کی بارگاہ میں لایا جا سکتا ہے، وہ بھی لایا جا سکتا ہے۔ قرآن اٹھا کے تم یہ تو بتاتے ہو ہیں جی، یہ منکرین سے میری بات ہے، اور جو اس پہ اعتراض کرتے ہیں یہ کیسے ہوا، یہ تو بریلوی ایسے ہی بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں اور جناب والا اللہ کے مقام سے ملا دیتے ہیں۔ میں نے کہا تمہیں یہاں تعجب کیوں نہ ہوا؟ اب کیا بتاؤ، یہاں کھول کے قرآن سامنے رکھ کے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا تمہارا اس آیت کے اوپر ایمان ہے کہ نہیں؟ اس واقعے کے اوپر ایمان ہے تو پھر یہ بھی ماننا ہوگا اگر پلک جھپکنے سے پہلے وہ دوسرے ملک سبا سے بلقیس کا تخت اٹھا کے پیش کیا جا سکتا ہے تو جبریل کے پروں میں بھی اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے کیا دل میں ارادہ آتے ہوئے بھی وہاں بیت المقدس وہاں سے اٹھا کے مکہ کی سرزمین میں رکھا جا سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہمارے لجپال آقا کو جو شان مبارکہ عطا فرمائی ہے وہ کمال کی دیکھنے والی آنکھیں، جو میرے لجپال آقا فرماتے ہیں، توجہ سے سنیے گا، حدیث مبارکہ میں ہے، اے صحابہ جو میں دیکھتا ہوں نا وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو تم میرے سامنے کرتے ہو میں اس کو بھی دیکھتا ہوں، اور جو میری پیٹھ پیچھے تم کرتے ہو میں اس کو بھی دیکھتا ہوں۔ وہ کمال کا دیکھنے والی آنکھیں میرا اور تیرا عقیدہ ہے، آل حق کا یہ عقیدہ ہے، آل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، سرکار کے ہر امتی اور غلام کا یہ عقیدہ ہے۔ ارے جو پیچھے دیکھ سکتی ہیں، جو آگے دیکھ سکتی ہیں، جہاں نگاہ اٹھائیں، لجپال آقا فرماتے ہیں میں اپنی امتی کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو۔ تو وہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے پاس جو جبریل امین نے اپنے پروں میں بیت المقدس کو اٹھایا ہوا ہے، میرے لجپال آقا اس کا بھی مشاہدہ فرما سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے، سرکار کو اللہ رب العزت نے وہ شان عطا فرمائی ہے۔ دوستان مکرم، یہاں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی شان و شوکت
کس قدر بلندوں والا ہے کہ جنہیں رب تعالیٰ نے رات 27ویں رجب 27ویں جو شب ہے رجب کی، اس کے مختصر سے وقت میں اپنا دیدار عطا فرمایا، اور یہ کمال کے فیوز و برکات اور مشاہدات سے مشرف فرمایا۔ دوستان مکرم، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب اللہ کے دیدار ہونے پر اور اللہ سے ہم کلام ہونے پر آپ ترمذی اٹھا کے پڑھیں، اس کے اندر آپ کو یہ واضح نظر آئے گا، حدیث مبارکہ ہے، ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، دارمی کے اندر آپ کو یہ باتیں حدیث مبارکہ آپ کو سامنے نظر آئیں گی۔ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہیں جس میں اللہ کے حبیب نے خود فرمایا کہ میں نے اپنے رب کا دیدار فرمایا ہے، جس میں نے اپنے رب کا کیا فرمایا جی؟ دیدار فرمایا۔ میں آپ کو حدیثیں سناتا ہوں، ذرا کہیے سبحان اللہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، کوئی یہ نہ کہے جی کس سے کہانیاں سناندے نے، حدیثاں بھی تو سنا۔ میں نے کہا ایک تو قرآن ہے، ثم دنا فتدلی، یہ اللہ کا اور اللہ کے اس رب کا قرب اللہ نے سورہ نجم کے اندر بیان فرمایا، اس قرب کو بیان فرمایا، اور پھر دیدار ہوا، اپنے رب کو دیکھا، ہم کلام ہوئے، کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا جناب زبان مصطفیٰ سے نکلے ہوئے الفاظ سے ثابت ہے، اور اگر آپ ترمذی اٹھا کے پڑھیں تو آپ کو سامنے نظر آئے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہیے ذرا سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، آقا نجپال کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب کو دیکھا، میں نے اپنے رب کو دیکھا، میں نے اپنے رب کی زیارت فرمائی، فرمایا اس نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا۔ دست قدرت، ہم جیسا ہاتھ نہیں، دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا۔ فرمایا جب وہ دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان آیا، فرمایا اس کے سینے، فرمایا اس کی ٹھنڈک نے میرے فرمایا سینے میں جگہ لی، سینے میں فرمایا ٹھنڈک کو محسوس فرمایا، اور اسی وقت فرمایا جب رب تعالیٰ کا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان آیا، ٹھنڈک کو فرمایا سینے میں محفوظ فرمایا، وہ دست قدرت آنے کی دیر تھی کہ فرمایا کائنات کی ہر چیز کو میرے سامنے روشن فرما دیا۔ یہ حدیث نہ ہو تو حضور میری گردن حاضر ہے، اور یہ ہم کھول کے دکھائیں گے ترمذی شریف کے اندر، جس میں رب کا دیدار بھی ثابت ہے، اور جو اللہ رب العزت نے وہ دست قدرت رکھا اور ہر چیز کو محبوب کی نگاہوں کے سامنے روشن فرمایا۔ اب جب روشن فرمایا تو کیا کیا نظر آیا؟ لجپال آقا نے فرمایا میں نے اپنی بہترین صورت میں اپنے رب کا دیدار فرمایا۔ اب یہاں پر بہترین صورت میں ہو سکتا ہے کسی کے اندر غلط فہمی ذہن میں آ جائے، رب کی بہترین صورت نہیں، اللہ رب العزت صورت سے پاک ہے، کہ یہ سبحان اللہ، اللہ صورت سے اے عقیدہ نظریہ رکھو، ہیں جی۔ کچھ جاہل یہاں پہ بھی لگے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ بنیادی بیسک کتابوں میں پہلے سال کے طلباء کو پڑھایا جاتا ہے، اللہ جسم و جسمانیت سے کیا ہے؟ اللہ جسم و جسمانیت سے کیا ہے؟ حلول و اتحاد تناسل ساری چیزوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ جسم و جسمانیت سے کیا ہے؟ اب پھر اچھی صورت میں دیکھا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر بلا تشبیہ و تمثیل، جب بندہ نوکری کرنے جاتا ہے نا، ڈیوٹی پہ ہوتا ہے تو اس کا لباس اور ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اور جب کسی بڑے افسر سے ملنا ہو، کسی بڑے ایم پی اے سے ملنا ہو، یا کوئی مثال کے طور پر مہمان آ جائے یا کسی مہمان سے ملاقات کرنی ہے، تو کیا وہ اس وقت بھی وہی لباس پہن کے جائے گا جو ایک نوکری کرنے جاتا ہے؟ بولیے، تو اس وقت وہ کون سا لباس پہنے گا؟ اچھا لباس پہنے گا، اچھے لباس کا انتخاب کرے گا۔ میرے مہمان نے آنا یا میں نے فلاں مہمان سے ملاقات کرنی ہے، تو یہاں پر فرمایا گیا کہ میں نے اپنی بہترین صورت میں اپنے رب سے ملاقات فرمائی۔ مطلب یہ ہے کہ جب میں نے اپنے رب سے ملاقات فرمائی تو اس وقت میری جو صورت ہی بڑی بہترین تھی، کیوں نہ بہترین ہو، پہلے ہی اللہ نے بڑا حسین بنایا ہے، والضحیٰ والی صورت والا بنایا ہے، اور فرمایا جب سدرۃ المنتہا سے آگے کا سفر کیا تو رب تعالیٰ کی نورانیت کی بارشیں میرے اوپر چماچم برسنے لگی۔ پھر اس وقت نورانیت کا عالم کیا ہوگا، انوار کے عالم کیا ہوں گے، جب لجپال آقا مکان لا مکان سے بھی آگے بڑھ کے اپنے رب کی زیارت فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا بہترین صورت میں دیکھا، تو بہترین صورت کا مطلب یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا کہ جب میں نے اپنے لجپال آقا
کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے جب اپنے رب کی زیارت کی، اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ اے میرے حبیب یہ بتاؤ مقرب فرشتے آپس میں کس چیز میں جھگڑتے ہیں؟ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے مولا جو تو مجھے وحی کرتا ہے میرے پاس وہی علم ہوتا ہے، تیرے بتانے سے میرے پاس علم ہے۔ اور الحمدللہ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو علم عطا کیا وہ سارے علوم کا مظہر ہمارے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اپنا علم صرف رب کا ہے، ذاتی علم صرف، اور جتنا علم میرے رب نے اپنے پیارے محبوب کو عطا فرمایا ہے وہ لجپال آقا کا علم ذاتی نہیں ہے بلکہ عطائی رب کی عطا سے ہے۔ وہ اگرچہ علوم غیبیہ ہو، وہ جتنے غیبیہ علوم ہیں وہ بھی سارے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا مالک جو تو مجھے بتاتا ہے میرے پاس وہی آتی ہے، میں تو اسی کو جانتا ہوں۔ اللہ اکبر، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب یہ عرض کی نا تو اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت، وہ جو حدیث مبارکہ ہے اس کی مزید وضاحت علماء نے دیگر حدیثوں میں تتبع کر کے اس کو سامنے لائے ہیں۔ پھر اس وقت اللہ رب العزت نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا۔ جب رکھا تو آپ فرماتے ہیں اس کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے میں پایا، اور فرمایا جب وہ میرے دونوں کندھوں کے درمیان آیا تو فرمایا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، فرمایا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جب رب کا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان آیا میں نے وہ سب جان لیا، وہ سب میں نے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو علم ہے حضور کا یہ ذاتی علم نہیں ہے، کس کا ہے؟ سارے بولیں یار، ہاں اللہ کا علم ہے، یہ اللہ کا ذاتی علم ہے جو رب تعالیٰ نے اپنے عطا سے محبوب کو مشرف فرمایا ہے۔ اب چونکہ فرمایا زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، بتاؤ یار اب وہ ہمارے لجپال آقا سے چھپ سکتا ہے؟ نہیں چھپ سکتا، لہٰذا اپنی ذات کے ساتھ ملانا ہماری طرح بشر ہیں یہ بے بدترین گستاخی ہے۔ دوستو جب لجپال آقا امت کے سامنے آتے ہیں تو بشری صورت میں آتے ہیں کہ کوئی مجھے معبود نہ مان لے، کہیں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح میرے آگے سجدہ کرنا نہ شروع کر دے، کہیں مجھے خدا نہ مان لے، لیکن جب اپنے اللہ سے ملنے جاتے ہیں تو پھر بشریت کا لبادہ اڑ کے نہیں جاتے، نورانیت کا تاج پہن کے جاتے ہیں۔ جہاں پہ نورانی مخلوق کا سردار جبریل امین بھی سدرۃ المنتہا پہ جب ان کی انتہا ہو جاتی ہے، میرا لجپال محبوب سونا مدینے والا جب وہاں سے آگے جاتا ہے لوگ تو یہ دیکھتے رہے ارے یہ تو مکے کی گھاٹیوں میں بکریوں کے پیچھے چلنے والا تھا۔ میں نے کہا تجھے بکریوں کے پیچھے چلتے دیکھا ہے، جبریل کے آگے آگے چلتا ہوا نہیں دیکھا ہے۔ ہم اس مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں جو بکریوں کے پیچھے چلا کرتا تھا، ہم اس مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں جو جب چلتے تھے تو گرتے تھے، اماں حلیمہ اپنے سینے سے لگاتی تھی، ہم اس مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں۔ ارے ہم اس مصطفیٰ کا بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ان کی شانوں کو بھی ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتے ہیں جو جبریل سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوستو یہ شان اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اور یہ ساری مصطفیٰ کے صدقے میں عطا فرمائی، لہٰذا اس حوالے سے اپنا عقیدہ اپنا نظریہ مضبوط رکھنا چاہیے۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں آج ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں جو ہم پیش کر سکیں، لیکن یار جب مریں تو مر کے اٹھیں حضور کے سامنے تو کم از کم یہ تو رکھ سکیں حضور اور کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ کا عشق اور محبت ہے، سچی عقیدت ہے، بدبختوں والی اور گستاخوں والی نہیں۔ ہم اس نبی کو بھی مانتے ہیں جو بکریوں کے پیچھے چلا کرتے تھے اور سنت سمجھ کے اس پہ الحمدللہ اللہ توفیق دے تو عمل بھی کرتے ہیں۔ بکریاں چرانا بھی میرے لجپال آقے کی سنت ہے، اور جبریل کی جہاں بس ہو جاتی ہے وہاں سے میرے مصطفیٰ کا سفر آغاز ہوتا ہے۔ ہم اس نبی کا بھی کلمہ پڑھتے ہیں اور شانوں کو بیان کرتے ہیں۔ دوستو یہ سارے منکر اکٹھے ہوئے ہیں، قریش کے اکٹھے ہو کے سوالات پہ سوالات کر رہے ہیں، بتاؤ جی سیڑھیاں کیسی ہیں، بتاؤ جی دروازے کیسے ہیں، بے وقوفوں کی طرح سوالات پہ سوالات کر رہے ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت
اللہ رب العزت نے اپنی کرم والی نگاہ کے سامنے جب جبریل امین نے اپنے پروں کے اوپر بیت المقدس اٹھا کے سامنے رکھ دیا، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں اور جواب ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب پھر بھی وہ بدبخت لوگ نادم اور شرمندہ ہو کے بھاگ گئے، ایمان نہیں لائے۔ ایمان لانے کے لیے سیدنا صدیق اکبر جیسا ایمان چاہیے، جنہوں نے کہا تھا نکل جا میرے دروازے سے، تو جانتا نہیں ہے وہ صبح و شام ہمیں غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ اگر میرا محبوب لجپال آقا فرما رہے ہیں کہ راتوں رات میں آسمان کی سیر کر کے آیا ہوں، مسجد حرام سے بیت المقدس، پھر اس سے آگے مکان لا مکان کی سیر کر کے آیا ہوں، رب کا دیدار کر کے آیا ہوں، رب سے ملاقات کر کے آیا ہوں، تو اگر میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے۔ اس کے لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر جیسی غلامی چاہیے، ویسا پیار چاہیے، ایسا عشق اور محبت چاہیے، پھر رب تعالیٰ بندے کو سچا اور سچا عقیدہ عطا فرماتا ہے۔ یہ بیٹھے ہوئے تھے، لجپال آقا نے فرمایا بیٹھو بیٹھو، جاتے کہاں ہو، میں تمہیں تمہارے شکوک و شبہات کو دور کر دیتا ہوں۔ جب میں بیت المقدس سے واپس آ رہا تھا نا، تو آپ نے فرمایا میری ایک مقام روحہ کے مقام سے میں گزر رہا تھا، تو وہاں لوگ اپنا اونٹ تلاش کر رہے تھے، اپنا اونٹ تلاش کر رہے تھے، اللہ اکبر۔ اور فرمایا میں نے دیکھا کہ وہ اونٹ تلاش کر رہے تھے، اور میں وہاں گیا، ان کے قافلے کے پاس پانی پڑا تھا، میں نے پانی پیا اور ان کو آواز دے کے ان کو بتایا کہ تمہارا اونٹ فلاں جگہ پہ ہے۔ فرمایا فلاں فلاں دن وہ بھی پہنچ آئے گا، فلاں فلاں دن وہ بھی پہنچے گا، ان سے پوچھ لینا، تصدیق کر لینا۔ پھر فرمایا میں تھوڑا سا آگے بڑھا تو ایک حبشی غلام جا رہا ہے، اور اس کے قافلے میں کسی کو سردی لگی ہوئی ہے اور وہ اسے کمبل مانگ رہا ہے، وہ حبشی غلام فلاں فلاں وقت میں پہنچے گا، اس سے بھی تصدیق کر لینا۔ پھر آگے فرمایا میں آگے بڑھا ہوں تیسرے مقام پہ، اور میرے پاس سے ایک سواری اونٹ کی گزر رہی ہے اور اس کے اوپر 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب میرا براق وہاں سے تیز رفتاری سے گزرا تو ان میں سے ایک بندہ نیچے گر پڑا اور اس کی کلائی ٹوٹ گئی، بازو اس کا ٹوٹ گیا۔ فرمایا جب وہ آئے گا، یہ طلوع آفتاب آج کے دن کا طلوع بعد میں غروب بعد میں ہوگا، جو آج کا جو آفتاب طلوع ہوا ہے یہ غروب بعد میں ہوگا، وہ اسی وقت یہاں پہ سب سے آخر میں ملنے والا، وہ ابھی یہاں پہنچے گا، تم اس سے پوچھ لینا اور ملاقات بھی کر لینا۔ یہ نادم ہو کے شرمندہ ہو کے اٹھے اور جا کے پہاڑی کے اوپر بیٹھ کے ابھی آتے ہیں تو ان سے ذرا دیکھتے ہیں۔ دن سارا گزر گیا، جب غروب آفتاب ہونے لگا نا، تو وہ جو آخر میں جس کی بازو ٹوٹا تھا وہ ابھی پہنچا نہیں تھا۔ لجپال آقا نے دیکھا کہ سورج غروب ہونے والا ہے اور ابھی تک وہ پہنچا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا مالک اس وقت تک سورج غروب نہ کرنا جب تک وہ بندہ پہنچنا ہے۔ سورج رک گیا، سیرت سید الانبیاء کے اندر موجود ہے، سورج رک گیا اور اس وقت غروب نہ ہوا جب تک وہ بندہ آیا نہ۔ اور جب وہ آیا، یہ بھاگتے ہوئے پہنچے، بھاگتے ہوئے پوچھا کیا معاملہ بنا؟ فرمایا اس طرح ہم آ رہے تھے، ہمارے پاس ایک سواری گزری اور جس سے ہماری یہ ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ انہوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد پھر جب فلاں جس دن پہ آقا کریم علیہ السلام نے ان کے لیے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی، فلاں دن اگلا بندہ آئے گا، وہ اگلا آیا۔ ان سے پوچھا ہاں بھائی تمہارا اونٹ گم ہو گیا تھا؟ ان کا جی اونٹ گم ہو گیا۔ کس نے بتایا تھا؟ فرمایا ایک بندہ گزر رہا تھا، ہم جانتے تو نہیں لیکن اس نے آواز لگا کے کہا تھا فلاں جگہ پہ تمہارا اونٹ ہے۔ تینوں، وہ تیسری نشانی بھی پوری ہوئی، اور تینوں نشانیاں پورے ہونے کے بعد پھر بھی انہوں نے مانا، شرمندہ ہو کے بغیرتی کے اوپر ڈٹ گئے، انکار کے اوپر، کفر کے اوپر ڈٹ گئے، لیکن ایمان نہ لایا۔ ایمان پتہ چلتا ہے جو حسد اور بغض میں ڈوبے ہوئے ہوں ان کو شان مصطفیٰ کیسے سمجھ آ سکتی ہے، ان کو مقام معراج مصطفیٰ کیسے سمجھ آ سکتا ہے۔ مقام معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھ آتا ہے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے، جس میں حضور کی غلامی کا حقیقی معنوں میں فیض ہوتا ہے۔ وہ اگر کسی نے لینا ہے تو سیدنا صدیق اکبر کی غلامی اختیار کرے، سیدنا صدیق اکبر کی غلامی کو اختیار فرمائے۔ دوستان مکرم آقا کریم علیہ السلام نے ہر چیز کو واضح فرمایا، اور اس طرح وہ لوگ ایمان لانا جہاں پہ بنتا تھا اس وقت بھی ایمان نہ لائے اور انہوں نے انکار کیا، لیکن ایمان لانے والے تو پہلے ہی ایمان لا چکے تھے، وہ کلمہ بھی پڑھ چکے تھے اور حضور کی غلامی بھی اختیار کر چکے تھے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے، پھر آقا کریم علیہ السلام جب واپس تشریف لائے نا، آخری بات محبت بری انداز کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کروں، حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ نے ایک واقعہ بیان فرمایا میرے بلال کو تو بلاؤ ذرا، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔
فرمایا بلال یہ بتاؤ اسلام لانے کے بعد تم نے کون سا ایسا عمل کیا ہے جو تیرا اتنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے؟ آگے سے عرض گزار ہوتے ہیں، مفہوم ہے، عرض کرتے ہیں حضور بندہ ناچیز اور عقید کے پاس کون سا ایسا عمل ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا عمل کوئی تو، فرمایا بلال کوئی تو ایسا عمل ہے کہ جب میں نے جنت کا مشاہدہ کیا، شب معراج میں نے جب جنت کا مشاہدہ کیا تو میں نے اپنے آگے آگے تیرے چلنے کی قدموں کے چلنے کی آہٹ کو سنا ہے، چلنے کی آہٹ کو خود میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ اے بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ فرمایا حضور جب اسلام کی دولت کو میں نے پایا ہے، حاصل کیا ہے، تب سے فرمایا جس گھڑی بھی دن کی ہو کہ شام کی ہو، جب بھی میں نے وضو کیا ہے نا تو وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا کی ہے۔ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ اس کو کہتے ہیں وضو کے نفل، ہیں جی؟ فرمایا اس کی اتنی برکت ہے۔ فرمایا حضور اور کوئی عمل نہیں کیا اس ناچیز نے، صرف 2 رکعت نفل ہر وقت، جس وقت میں نے طہارت کی ہے 2 رکعت نفل ادا فرمایا ہے۔ فرمایا اے بلال کتنا خوش نصیب ہے، اسی عمل کی بنا پہ اللہ نے تجھے جنت کے اندر داخلہ عطا فرمایا کہ میں نے اپنے آگے آگے، اب یہاں علماء نے فرمایا وہ آگے آگے سرداری کے طور پہ نہیں ہے، فرمایا وہ آگے آگے خادمانہ طور پہ چلیں گے۔ جس طرح خادم جب سواری کی نکیل کو پکڑتا ہے، رسی کو پکڑتا ہے تو آگے آگے چلتا ہے۔ فرمایا دیکھیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ نے یہاں پہ کلام فرمایا، بڑی جہتیں بیان کر فرمائی ہیں، وقت ختم ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں دیکھو دیکھو یہاں ذرا غور کرو، کتنے عشق کے انمول موتی ہیں۔ جو بندہ جس حالت میں زندگی گزارتا ہے اللہ رب العزت جنت میں بھی اس کو ویسے ہی داخلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت بلال نے ساری زندگی آقا کریم علیہ السلام کی خدمت فرمائی، حضور کے خادم بن کے رہے۔ فرمایا بلال وہ تیرا نیک عمل تو اپنی جگہ ہے، لیکن قربان جاؤں کیسی تو نے شان پائی ہے بلال۔ فرمایا جنت میں بھی جا رہا ہے تو مصطفیٰ کی غلامی کرتے ہوئے جا رہا ہے، اور اسی خادمانہ حالت کے اندر جا رہا ہے۔ پتہ چلا کہ جس حالت میں بندہ زندگی گزارتا ہے اللہ اس کو ویسے طور پہ بھی جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ اور جو مزے کی بات ایمان اور عقیدے کی بات ہے، نظریے کی، وہ یہ ہے ابھی حضرت بلال دنیا میں موجود ہیں، دنیا میں موجود ہیں، وصال نہیں ہوا، قیامت نہیں آئی، ہزاروں لاکھوں سال پہلے کا معاملہ حضور مکے میں بیٹھ کے ارشاد فرما رہے ہیں۔ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ اور یہ غیب نہیں ہے تو بتائیں جنت کی بات کوئی بیٹھ کے ادھر زمین پہ کرے تو کیا یہ غیب کا علم نہیں ہے؟ دوزخ کی بات کرے تو کیا یہ غیب کا علم نہیں ہے؟ آخرت کے معاملات کو ڈسکس کرے تو کیا یہ علوم غیبیہ سے متعلق نہیں ہے؟ پتہ چلتا ہے اللہ رب العزت کی عطا سے مصطفیٰ جان رحمت یہ بھی جان رہے ہیں یہ جو آگے چلنے والا ہے نا یہ کسی کے اور کے قدم نہیں ہے، یہ میرے بلال کے قدم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہزاروں لاکھوں سال بعد والے ہونے والے معاملے کو، لاکھوں ہزاروں سال والے معاملے جو بعد میں ہونا ہے اس کو مصطفیٰ جان رحمت مکے کی سرزمین پہ بیٹھ کے پہلے بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو علوم غیبیہ سے مشرف فرمایا ہے۔ اور یہ کہ پوچھے کہاں لکھا ہے؟ ہم نے کہا قرآن اٹھا کے پڑھو، قرآن میں لکھا ہے وما هو علی الغیب بدنین، یہ وہ نبی ہے جو غیب بتانے پہ بخیل ہے۔ قرآن سے ثابت ہے، کیا اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے؟ کیا اس کا یہ مفہوم اور نظریہ نہیں ہے؟ تو پھر سامنے آؤ، فرمایا وما هو علی الغیب بدنین، وہ نبی ایسے ہیں جو غیب بتانے کے اوپر بخیل نہیں ہے، جو بتا دیتے ہیں۔ اور فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، فرمایا وہ غیب کا جاننے والا، اپنے مالک اپنے غیب پر کسی ایک کو بھی مطلع نہیں فرماتا۔ ہماری ایک بندے سے بات ہو رہی تھی، وہ بھی یہی کہہ رہا تھا دیکھو جو قرآن میں لکھا ہے عالم الغیب والشہادہ، وہ صرف ایک ذات ہے، تو کس طرح عطا فرمائے؟ میں نے کہا جناب آیت اپنے مطلب کی نہ پڑھو، پوری پڑھ کے سناؤ۔ پوری نہیں سنائیں گے، اتنی سنائیں گے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، سورہ جن ہے، پارہ نمبر 29 ہے جناب 26-27 نمبر آیت مبارکہ۔ اگلی آیت بھی سناؤ نا، ساتھ میں جو آگے لکھا ہوا ہے اپنے مطلب کی نہ سناؤ۔ اور تم کیا، تمہاری شکل ہی نہیں ہے، تم مصطفیٰ جان رحمت کی شان کو گھٹا سکتے ہو جس کی شان کو اللہ نے عرش پہ بلا کے عطا فرمائی ہے۔
رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا عالم الغیبی فلا یظہر علی غیبہ احدا، ہمارا بھی یہی نظریہ ہے، وہ غیب کا جاننے والا اس کا اپنا ذاتی علم ہے، وہ اس پر کسی ایک کو بھی فرمایا مطلع نہیں کرتا، وہ کسی کے اوپر ظاہر نہیں کرتا۔ لیکن فرمایا اگلی آیت کے اندر اس ساتھ استثناء فرما دیا، فرمایا الا من ارتضی من رسول، فرمایا مگر اس رسول کو جس کو وہ چن لیتا ہے، جس کا انتخاب فرماتا ہے، اس کو بھی علوم غیبیہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بھی تو پڑھ کے سنو، اللہ اکبر۔ ہماری بات ہو رہی تھی 2-3 زمانہ طالب علمی کے اندر، وہ ایک بندے نے واٹس ایپ کے گروپ میں ایڈ کر دیا، قاری صاحب اے بڑیاں دلیلاں دینا جے، وہ عالم بھی نہیں تھا، صرف حافظ تھا۔ تو اس طرح کی چونکہ بدبختوں کی صحبت میں بیٹھ کے نا قرآن پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہوتا عاشقوں سے، حضور کے غلاموں سے پڑھا ہوتا نا، تو وہ یہ آیتیں نہ کوڈ کرتا اس طرح کی، حالانکہ اس کے فہم میں یہ بھی غلط تھا، وہ یہ نہ بتاتا کہ یہ اس میں غیب ثابت نہیں ہو رہا، اس میں یہ غیب ثابت نہیں ہو رہا، وہ یہ بتاتا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ یہ بتاتا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، وہ یہ بتاتا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور دیکھو اللہ نے رسولوں کو بعض پہ فضیلت دی ہے، اور سارے رسولوں پہ ہمارے لجبالا کا وہ سید الانبیاء اور معراج کا دولہ بنا کے ہمیں عطا فرمایا۔ لیکن صحبت بھی اثر رکھتی ہے۔ وہ آگے ہمیں یہ آیت سنانے لگا، میں اسپیشل یہ آیت آپ کے سامنے کوڈ کروں گا، اللہ کو حوالہ سن لیں، پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 179، وہ آگے سامنے میرے پڑھنے لگا، میں واٹس ایپ کے اندر میسج پہ میسج آ رہا ہے، پڑھ کے سنا رہا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ۔ اور دیکھو جی، فرمایا قرآن میں رب تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ غیب پر تم میں سے کسی کو بھی مطلع نہیں کرتا، قرآن میں رب فرما رہا ہے۔ میں نے دیکھا یار پتہ نہیں کہاں سے پڑھا، میں نے کھولی پھر جال حق، لائبریری میں بیٹھا ہوا تھا، پھر میں نے لائبریری سے نکالی، میں کہا جال حق ہی آج بولے گی، حق کیا ہے؟ مفتی احمد یار خان نہیں، پچھلی حکومتوں میں اس پہ پابندی بھی لگی رہی ہے، آپ نے پھر حق جب بیان ہوتا ہے تو پابندی لگتی ہے نا۔ جال حق نکالی میں نے، اس میں نے جب علم غیب کا چپٹر کھولا تو یہ آیت لکھی ہوئی تھی، میں نے کہا ہے جناب یہ تو آدھی پڑھ کے سنا رہا ہے بدبخت، اور میں نے کہا بدبختہ پوری پڑھ تجھے میں مصطفیٰ کی شان بتاتا ہوں۔ میں نے کہا جناب حضرت صاحب تسی نکس کڈن نو لگے ہوئے ہو، میں کڈ کے سنانا معراج والے آقا نو رب نے کنیاں شاناں عطا فرمائیاں نے۔ میں کہو بدبختہ ادھی ایت نہ پڑھ، پوری پڑھ کے سنا۔ لو جناب رب تعالیٰ فرماتے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، فرمایا تم میں سے کسی کو غیب کے اوپر مطلع نہیں کرتا، ولیکن حرف استدراک ہے۔ میں کہا جناب اس کا کی مطلب ہے؟ جا اپنے ملا دے کول تینوں سمجھاوے گا، اگر ہوئی ہدایت حق بولے گا، نہیں تے آ جناب والا عاشق رسول کول تینوں سناوے گا کہ جناب والا دا مطلب کی ہے ولیکن اللہ، فرمایا اور لیکن اللہ رب العزت یجتبی چن لیتا ہے من رسولہ من یشاء، اپنے رسولوں میں سے جسے بھی چن لیتا ہے اسے غیب پر مطلع فرما دیتا ہے۔ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ کہتے جی کتے کتے، میں کہا تو حافظ ہوئے تے 2 نمبر دی ڈنڈی نہ مارے، عاشق رسول حافظ قرآن بڑا، پھر تینوں پتہ لگے گا جدو پوری آیت پڑھیں گا۔ ہن بندہ کہے ولا تقربوا الصلاۃ، ولا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز کے قریب نہ ہو۔ بدبخت آدمی قرآن و سنت میں 700 سے زائد مرتبہ قرآن کا نماز کی قائم کرنے کا حکم دیا گیا، نماز کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ لو تم کہتے ہو لا تقربوا الصلاۃ، میں جناب پوری پڑھ ولا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، کس حالت میں؟ وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب کو اتنی بندہ پڑھ کے سنا دے تو عام فہم بندے کو کیا پتہ یہ کیا بک رہا ہے، کیا بکواس کر رہا ہے۔ جب پورا پڑھو گے تو پھر پتہ لگے گا کہ اصل قرآن میں بیان کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اپنے مطلب کی 2-4 چیزیں نکال کے بیان کر دینا اور حق کو چھپا لینا، حق کبھی چھپتا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جب یہ قریش مکہ نے جب ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے، اللہ نے محبوب علیہ السلام کو فرمایا میرے محبوبہ پریشان نہ ہو، رب تجھ سے ملاقات کا اشتیاق ہے، شوق رکھتا ہے، اس کو مشتاق ہے تمہاری ملاقات کا، آ جا۔ عرش اور جبریل کے ذریعے بھیجا اور کائنات والوں کو بتایا خبردار میرے اس محبوب کے اوپر
تانو تشنیع مت کرنا، یہ وہ ہے، یہ وہ واحد وہ ہے جس کو میں لامقام پہ بلا کے نہ صرف اپنی ملاقات کرواتا ہوں، شانوں سے بھی مشرف فرما دیتا ہوں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عرش جانا میرے حضور کا ہے، بلکہ عرش سے بھی وہ پرے ہو آئے کیونکہ آنا جانا میرے حضور کا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ معراج کا جو معجزہ عطا فرمایا، عظیم معجزہ، اس میں محبوب علیہ السلام کے دل کو تسلی دینا تھا، تسکین دینا تھا، اور انشاءاللہ اس کی مزید حکمتیں اگلے جمعہ میں اعرض کروں گا۔ اس کی اور مزید حکمتیں کیا تھیں؟ ایک تو یہ تھا کہ منکروں کو جواب دینا تھا، اور محبوب علیہ السلام کے دل کو تسکین پہنچانا تھا۔ میرے محبوب علیہ السلام کے دل کو تسکین پہنچانا تھا، اے محبوبہ ان کے ظلم و بربریت سے پریشان مت ہونا، اپنے دل کو دکھی مت کرنا، تیرا رب تجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، محبوب علیہ السلام کی صحیح معنوں میں غلامی عطا فرمائے، اور اس عظیم جو فلسفہ معراج ہے اس کو سمجھ کر اس کے اوپر اپنے عقائد اور نظریات کو مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا